تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جو پاک ذات ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مشکل کشا اور مربی ہے، اور جس ذات نے ہم سبوں کو پیدا کیا ہے اور ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے، اور اسی نے ہماری رہبری اور رہنمائی کے لیے بہت سارے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کو اس دنیا فانی میں مبعوث فرمایا۔ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ پر درود و سلام کا نزول ہو، خصوصاً ہمارے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، اللہم صلی علیہ وسلم وبارک علیہ۔ سامعین کرام، حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ-نشین خواتین، پیاری بچوں، پچھلے 2 جمعہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے مختصر انداز میں بیان کیا گیا، اور آج انشاءاللہ العزیز حج کی اہمیت و فضیلت کے حوالے سے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ چونکہ ہمارے سامنے قربانی کے مسائل ہیں، چند دن بعد ہی قربانی کے وقت آنے والے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ حاجیوں کے لیے حج کا وقت آنے والا ہے، اور یہ دونوں چیزیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے بڑا گہرا تعلق رکھتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کو ہم نے مختصر جانا، اور جیسا کہ معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ تھے کہ جو بانی کعبہ ہے، کعبۃ اللہ یا بیت اللہ کو بنانے والے میں ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اور حج کے اکثر امور کو دیکھیں گے تو ایسی صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت نظر آئے گی۔ بیت اللہ کا طواف کرنا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت، صفا مروہ کی سعی کرنا، چکر لگانا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت حاجرہ علیہ السلام کی سنت، اور یہ چیز یاد دلاتی ہے کہ انسان کو کہ یہ وہ سعی ہے کہ جس کو اللہ رب العالمین نے ہر حاجی کے لیے اور ہر عمرہ کرنے والے کے لیے ایک طریقے سے ضروری قرار دیا ہے کہ وہ 7 چکر صفا مروہ کا لگائے، اور اس تاریخ کو اپنے ذہن میں رکھے کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے اسی صفا مروہ کے چکر لگائی تھی، سعی کی تھی، اپنے بیٹے کی پیاس اور بھوک کو مٹانے کے لیے، نبی کی تربیت کرنے کے حوالے سے انہوں نے یہ جو ہے کوشش کی تھی، یہ محنت کی تھی۔ پھر آگے چل کر کے دیکھیں تو شیطان کو جو کنکری ماری جاتی ہے، رمی جمرات کیا جاتا ہے، جمرات عقبہ ہو، جمرات وسطیٰ ہو یا جمرات صغریٰ ہو، یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے کہ ان کو شیطان نے ان تینوں جگہوں پر بہکانے کی کوشش کی اور اللہ رب العالمین کی اطاعت سے دور رکھنے کی کوشش کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تینوں جگہوں پر پتھر مارے تھے، اور شیطان کو یہ مار کر کے یہ ثابت کر دیا تھا، اور آج تک کے لیے عبرت اور نصیحت کی چیز رکھ دی تھی کہ اللہ رب العالمین کے راستے پر چلتے ہوئے اگر شیطان سامنے آئے تو شیطان کے راستے پر بھٹکنا نہیں ہے، بلکہ کسی بھی صورت اللہ رب العالمین کے حکم کی فرما برداری کرنی ہے، اور اس کے لیے چاہے کسی بھی جو ہے اقدام اٹھانا پڑے، شیطان کو کامیاب ہونے نہیں دینا ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی فرمودات کی بجا آوری یہی اصل چیز ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے موقع پر
کہ جب ہمیں شیطان ورگلا رہا ہو، برائی کی طرف راغب کر رہا ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ تعلیم دی کہ آدمی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر کے بائیں جانب 3 مرتبہ تھو 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 کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس طریقے سے شیطان کو تھوکا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو جو ہے پتھروں سے مارا، اور اللہ رب العالمین نے ہر حاجی اور ہر حاجیوں کے لیے یہ سنت رکھ دی کہ جب وہ حج کریں گے، حج جو تمتع ہو یا افراد ہو یا یہ کہ قران ہو، ہر حج کرنے والے کے لیے یہ امر اور یہ کام بھی کرنے ہیں کہ اس کو شیطان کو مارنا ہے۔ اسی طریقے سے آگے چلیے کہ حج کے ایام میں اور حج کے امور میں ایک بڑا امر کیا ہوتا ہے؟ قربانی کرنے کا، اور وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ انہوں نے اللہ رب العالمین کے حکم کو پا کر اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے چل دیے تھے، بیٹا بھی راضی ہو گیا تھا قربان ہونے کے لیے، اور باپ بھی قربان کرنے کے لیے راضی ہو گیا تھا، یہاں تک کہ پیشانی کے بل ان کو لٹا دیا تھا زمین پر، اور قریب تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے تیز کیے ہوئے چھری کو چلا دیتے ان کے گردن میں، کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم آیا اور بتا دیا گیا کہ یہ تمہارے لیے ایک امتحان تھا، ایک آزمائش تھی، جو تم جو ہے اس میں پاس کر گئے، تم کامیاب ہو گئے۔ تو معزز سامعین، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حج کے اکثر و بیشتر امور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان تمام سنتوں کو اللہ رب العالمین نے زندہ رکھا، یہاں تک کہ ہمارے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہوں نے حجۃ الوداع کی، اور ان تمام امور کو انجام دے کر کے یہ ثابت کر دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت جو ہے پہلے تک نہیں محدود ہے، بلکہ قیامت تک یہ جو ہے یہ چلنے والی ہے، اور اس تاریخ کو دہرایا جانا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر کیا جانا ہے، اور ان کی یاد کو تازہ کیا جانا ہے، اور ان تمام امور سے جو ہے بڑی عبرت اور نصیحت کی چیز ہے ہمارے لیے۔ آج ہم جانیں گے کہ حج بیت اللہ کرنا کتنا افضل ترین اعمال ہے۔ معزز سامعین کرام، حج بیت اللہ کرنا، اس کی اہمیت کو اگر ہم دیکھنا چاہیں تو اس سے ہم اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العالمین نے پورے اسلام کی بنیاد 5 چیزیں رکھی، ان میں ایک اہم بنیاد حج بیت اللہ، جیسے کہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسول واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج البیت وصوم رمضان۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی 5 بنیاد بتائی، اور انہی میں ایک کیا کہا؟ وحج بیت اللہ، اللہ رب العالمین کے گھر کا حج کرنا، یہ بھی اسلام کی ایک بنیاد ہے۔ اور عبادتوں میں ہم اگر غور کریں، ان 5 عبادتوں کے 5 بنیاد میں اگر ہم غور کریں، چاہے نماز پر غور کریں، روزے پر غور کریں، زکوٰۃ پر غور کریں، تو ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہر طرح کی عبادتیں اس میں شامل نہیں ہیں، لیکن واحد یہ حج بیت اللہ ہے کہ جہاں ہر طرح کی عبادتیں اس میں شامل ہے۔ جی ہاں، ہر طرح کی عبادتیں شامل ہے، طواف بھی شامل ہے، نماز بھی شامل ہے، قربانی بھی شامل ہے، شیطان کو مار کر کے اس کو ایک طریقے سے جو ہے دھتکارنا بھی شامل ہے، اور اس طریقے سے روحانی عبادت بھی شامل ہے، جسمانی عبادت بھی شامل ہے، بدنی عبادت بھی شامل ہے، اور اس طریقے سے مالی عبادت بھی شامل ہے۔ ہر طرح کی عبادتیں اس میں پائی جاتی ہے، اس سے بھی اس کی بڑی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ کتنا اہم ترین یہ فریضہ ہے کہ جو آدمی اس فریضے کو ادا کر لیتا ہے واقعی وہ بڑا خوش نصیب ہے، سعادت مند ہے وہ شخص۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں سمجھ لیجئے کہ ہر شخص کے اوپر یہ فرض نہیں رکھا، بلکہ ہر اس شخص کے اوپر اللہ رب العالمین نے فرض رکھا جو مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو اور صاحب استطاعت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ رب العالمین کا حق ہے لوگوں پر کہ وہ بیت اللہ کا حج کرے جو انسان بھی بیت اللہ تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو۔
بیت اللہ تک پہنچنے کی اگر ہماری طاقت ہے، مالی طاقت ہے، جسمانی قدرت ہے، طاقت ہے، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین نے ہماری زندگی میں ایک مرتبہ فرض کیا ہے، ایک مرتبہ، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، اور اسی طریقے سے یہ روایت مسند احمد، سنن نسائی اور دارمی کے اندر بھی موجود ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایھا الناس قد فرض علیکم الحج فحجوا، اے لوگو تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے، لہذا تم حج کرو۔ ایک صحابی رسول اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں اللہ کے رسول کیا ہر سال فرض ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ دوبارہ وہ پوچھتے ہیں، سیبارہ وہ پوچھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد جواب دیتے ہیں کہ لو قلت نعم لوجبت لما استطعتم، اگر میں ہاں کر دیتا تو تم پر واجب ہو جاتا، اور اے میرے صحاباؤ، اے میری امتو، تم اس کی طاقت نہیں رکھ سکتے تھے۔ ہر سال حج کرنا تمہارے بس کی نہیں تھی، لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں کیا پیغام ملتا ہے؟ پیغام یہ ملتا ہے کہ ہر صاحب استطاعت پر کہ جو بیت اللہ تک جا سکتا ہے، مالی تعاون، مالی ان کے پاس جو ہے قدرت ہے، جسمانی قدرت ہے، صحت ہے، عافیت ہے، اللہ رب العالمین کے گھر کا طواف کر سکتا ہے، حج کے لیے جا سکتا ہے، جو بھی مال اس پہ خرچ ہو رہے ہیں وہ خرچ اٹھانے کی طاقت رکھ سکتا ہے، اس کے اوپر اللہ رب العالمین نے ایک مرتبہ زندگی میں فرض کر دیا ہے۔ لیکن جو شخص مالی طاقت تو رکھتا ہے مگر جسمانی طاقت نہیں ہے، تو ایسے شخص کے اوپر بھی فرض ہے، مگر یہ ہے کہ دوسرے لوگ ان کی طرف سے نیابت کرتے ہوئے حج کریں گے۔ جی، اس حوالے سے 3 روایت بڑے ہی مختصر انداز میں بیان کرنے چلا ہوں۔ ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبیلہ خثعم کی ایک عورت آئی اور کہا کہ اللہ کے رسول، میرا باپ بوڑھا ہو چکا ہے اور وہ سواری پر چڑھنے کی اور سواری پر سوار ہونے کی قدرت نہیں رکھتا، کیا ان کی طرف سے میں حج کر لوں؟ افاحج عنہ، کیا میں ان کی طرف سے حج کر لوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نعم، ہاں ان کی طرف سے حج کر لو۔ کیا معلوم ہوا؟ اگر مالی طاقت ہے اور جسمانی طاقت نہیں ہے، جسم نہیں جا سکتا ہے، اور تو ایسے لوگوں کے لیے ان کے نیابت کرتے ہوئے ان کے خاندان کے لوگ جو ہے حج کریں گے۔ اور اسی طریقے سے دوسری روایت قبیلہ جوہینہ کی ایک عورت آتی ہے اور کہتی ہے اللہ کے رسول، میری امی نے نظر مانی تھی کہ وہ حج کرے، فلم تحج، اس نے حج نہیں کیا، حتی ماتت، یہاں تک کہ وہ انتقال کر گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا میں ان کی طرف سے حج کر لوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ ہاں تم حج کر لو۔ تیسری روایت کہ ایک آدمی آیا اور کہنے لگا اللہ کے رسول، میری بہن نے نظر مانی تھی کہ وہ حج کرے، کیا میں، اور انتقال کر گئی، کیا میں ان کی طرف سے حج کر لوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں تم حج کر لو۔ ان تینوں روایتوں میں یہ معلوم ہوا کہ اگر نظر مانا ہوا ہے، انتقال کر گیا، وہ نظر ابھی باقی ہے پورا کرنا، یا یہ کہ آدمی حج کا ارادہ کیا اور حج کے ارادہ کرنے کے بعد بیمار پڑ گیا اور اس کو جسمانی طاقت نہیں ہے، مالی طاقت موجود ہے، تو ان کی نیابت کرتے ہوئے ان کے گھر کے کسی افراد جو ہے کریں گے وہ حج، اور اس طریقے سے وہ مکمل کریں گے۔ لیکن اس کے لیے 2 شرطیں ہیں، اس کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جو ان کی نیابت کرتے ہوئے جو ان کی طرف سے حج کرے گا، تو اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ پہلے سے حج کیا ہوا ہو، پہلے سے حج کیا ہوا ہو، تب جا کر کے کسی کی نیابت کرے گا۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اگر نیابت کرنے والی اگر خواتین ہیں، عورت میں سے ہے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے ضروری ہے، یہ شرط ہے کہ ان کی طرف سے کوئی محرم شخص ہو، کوئی ایسا رشتہ دار ہو جس سے اس کے ساتھ نکاح نہیں بن سکتا، نکاح کرنا حرام ہے، ایسا رشتہ دار ان کے ساتھ موجود ہونا ضروری ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، لا تسافرن امرأۃ، کوئی عورت ہرگز سفر نہ کرے، الا ومعها محرم، یہاں تک کہ اس کے ساتھ محرم رشتہ دار میں سے کوئی ہو۔ اگر محرم رشتہ دار کے کوئی ہے تو ایسی صورت میں وہ حج کے لیے سفر کا ارادہ کر سکتی ہیں اور نیابت بھی کر سکتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ اگر محرم رشتہ دار اس کے ساتھ نہ ہو تو اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ حج کی فضیلت کیا ہے معزز سامعین کرام؟
حج کی فضیلت یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد اللہ رب العالمین کے یہاں بہت ہی محبوب ترین عمل ہے یہ حج کرنا، جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر دونوں میں یہ روایت موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل افضل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول سب سے افضل عمل کون سا ہے، سب سے بیسٹ عمل کون سا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الایمان باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول اس کے بعد کون سا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تیسری مرتبہ پوچھا گیا اے اللہ کے رسول اس کے بعد پھر کون سا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الحج المبرور، حج مبرور کرنا۔ حج مبرور کس کو کہتے ہیں؟ ایسا حج جو اللہ رب العالمین کے یہاں قبول ہو جائے، ایسے حج کو حج مبرور کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے کیا پتہ چلا؟ پتہ یہ چلا کہ آدمی اگر حج کرتا ہے اور اللہ رب العالمین اس کے حج کو قبول کر لیتا ہے تو حج مبرور کہلاتا ہے۔ وہ اگر حج مبرور کر لیا تو یہ اللہ رب العالمین کے یہاں محبوب ترین اعمال ہے۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے اور اسی طریقے سے جہاد فی سبیل اللہ کے بعد سب سے بیسٹ عمل یہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے گھر کا حج کرنا ہے۔ اسی طریقے سے عورتوں کے لیے بھی بڑی خوشخبری ہے اس میں۔ ایک تو اللہ رب العالمین نے اگر طاقت دی ہے کسی بھی خاتون کو وہ حج کریں گی، یا یہ کہ شوہر کو طاقت دی ہے تو اپنی فیملی کے ساتھ وہ جائے گا حج کرنے کے لیے۔ جہاں ایک عورت کو حج کرنے سے حج کے ثواب ملتے ہیں، وہیں پر جہاد فی سبیل اللہ بھی ان کے لیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک مرتبہ پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اجازت طلب کی، اللہ کے رسول میں جہاد کرنا چاہتی ہوں، مجھے اجازت دیجئے کہ میں جہاد کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا جہادکن الحج، کہ تمہارا جہاد حج کرنا ہے، اگر تم حج کرتی ہو تو یہ تمہارا جہاد ہے۔ اور ایک روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہہ دیا کہ سب سے بیسٹ تمہارا جہاد اللہ رب العالمین کے گھر کا حج کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَلَكِنَّ أَفْضَلُ الْجِهَادِ حَجٌّ مَبْرُورٌ، ایک خاتون کے لیے سب سے بیسٹ حج، سب سے بیسٹ جہاد کیا ہے؟ حج مبرور کرنا ہے۔ یہ دونوں روایتیں صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت تھی۔ معزز سامعین کرام، ایک آدمی جب حج کرتا ہے تو ایسی صورت میں وہ اللہ رب العالمین کا وفد اور اللہ رب العالمین کی جماعت شمار کی جاتی ہے، وہ اللہ رب العالمین کی جماعت میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس بندے کو یہ اعزاز ملتا ہے کہ جب کبھی اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اللہ تبارک و اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 2890 پر 3، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغازی فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا غازی، والحاج، اور اللہ کے راستے میں حج کرنے والا، والمعتمر، اور اللہ کے راستے میں عمرہ کرنے والا۔ کیا کہا؟ وفد اللہ، اللہ رب العالمین کی جماعت ہے وہ۔ یہ تینوں قسم کے لوگوں کے بارے میں کیا کہا؟ وفد اللہ، وہ اللہ کی جماعت ہے۔ اور کہا کہ دعاہم فاجابوہ، اللہ رب العالمین نے ان کو ان کاموں کی طرف بلایا تو وہ لوگ لبیک کہتے ہوئے اس کے اوپر حاضری دے دی۔ اور کہا وَاسْأَلُوهُ فَآتَاهُمْ، اللہ رب العالمین نے ان کو وہ ساری چیزیں عطا کر دی جس چیز کا انہوں نے سوال کر دیا، جس چیز کو انہوں نے مانگا اللہ رب العالمین نے اس کو عطا کیا۔ لہذا اس حدیث میں جہاں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ایک حج کرنے والا اللہ رب العالمین کی جماعت میں شامل ہو جاتا ہے، ایک حج کرنے والا اللہ رب العالمین سے جو کچھ مانگے اللہ رب العالمین قبول کر لیتا ہے، وہیں یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ ہم میں سے اگر استطاعت نہیں رکھتے ایسے لوگوں سے اپنی دعا کی درخواست بھی رکھ سکتے ہیں، اپنی دعا کی درخواست بھی رکھ سکتے ہیں۔ اگر ہمارے لیے وہ ہمارے حق میں وہ دعا کریں گے تو ایسی صورت میں ان کی دعائیں قبول ہوگی۔
اور معزز سامعین کرام، حج کی فضیلت یہ ہے کہ حج کرنے سے فقیری دور ہوتی ہے، حج کرنے سے گناہ مٹ جاتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، سنن نسائی کی روایت ہے، حدیث نمبر 2630 پر 2، اور اسی طریقے سے صحیح مسلم کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادیم الحج والعمرۃ، کہ تم حج و عمرے کو انجام دو، دوام کرو، ایک حج ہوا دوسرا حج کرو، دوسرا حج ہوا تیسرا حج کرو، ایک عمرہ ہوا دوسرا عمرہ کرو، دوسرا عمرہ ہوا تیسرا عمرہ کرو، اور اس طرح سے حج و عمرہ کے اندر دوام بخشو۔ فَإِنَّهَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ، اس لیے کہ وہ جو ہے فقیری کو بھی دور کرتا ہے اور اسی طریقے سے گناہ کو بھی مٹا دیتا ہے۔ کما ينفی الکیر خبث الحدید، جس طریقے سے بھٹی لوہے کے لگے ہوئے زنگ کو مٹا دیتی ہے، اسی طریقے سے جو ہے حج اور عمرہ کرنا، ایک انسان جب حج کر لیتا ہے یا یہ کہ عمرہ کر لیتا ہے، اس کے گناہ کو اللہ رب العالمین مٹا دیتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ حج کرنا ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، حج کرنے سے آدمی کے اس کے پہلے کے جتنے سارے گناہ ہیں وہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ اور ایک روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہہ دیا کہ آدمی اگر حج کرتا ہے اور اللہ رب العالمین کے ہاں قبول ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت میں وہ حج اس طرح سے اس کو دھل دیتا ہے، اس کے گناہوں کو اس طرح سے دھل دیتا ہے جیسا کہ آج ہی اس کے ماں نے اس کو جنم دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا کہا؟ من حج للہ، جو شخص اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے حج کرے، فلم یرفث ولم یفسق، کہ وہ اپنی زبان سے بھی کوئی فسق گوئی نہ کرے اور نہ ہی کوئی اس طریقے سے اپنے ہاتھوں اور اپنے جسمانی طور پر کسی قسم کے گناہ کے کاموں کا انجام دے۔ حج کرنے گیا، اللہ رب العالمین کی خوشنودی مقصود ہے، کسی کو کوئی تکلیف نہیں دیا، نہ زبانی طور پر، نہ اپنے بدنی طور پر، نہ اپنے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف دیا، آرام سے اللہ رب العالمین کی رضا دوئی چاہ رہا تھا، سنت کے مطابق انہوں نے مکمل حج کی تمام امور کو انجام دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، رجع کیوم ولدتہ امہ، وہ ایسا لوٹتا ہے حج کرنے کے بعد جیسے کہ اس کی ماں نے آج ہی اس کو جنم دیا ہے، کوئی گناہ باقی نہیں رہتے اس کے۔ یہ اعزاز ہے حج کرنے کے، لہذا ہم میں سے جس شخص کو بھی استطاعت ہے تو ایسی صورت میں ضرور بضرور حج کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور جیسے ہی ارادہ ہو جائے اور جیسے ہی دیکھ لے آدمی کہ اللہ رب العالمین نے مجھے استطاعت دی ہے، تو دیر نہیں کرنی چاہیے، دیر نہیں کرنی چاہیے، موت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لہذا دیر کرنے کے بجائے جلدی سے ان امور کو انجام دینا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے حج کی فضیلت یہ ہے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، کہ ایک عمرہ دوسرے عمرہ کے درمیان کے ہونے والے تمام گناہوں کے کفارہ ہے، والحج المبرور لیس لہ الجزاء الا الجنہ، اور حج مبرور کرنا، حج مبرور کرنا جنت کے علاوہ کوئی اس کا بدلہ نہیں، صرف اور صرف بدلہ جنت ہے۔ جس شخص کو بھی حج مبرور کی سعادت مل گئی وہ آدمی جنتی بن گیا، یہ حدیث بتا رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی کی ہے۔ لہذا تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ حج ایک بہت اہم ترین عبادت ہے، حج کرنے سے ہماری دنیاوی گناہ سارے مٹ جاتے ہیں اور حج کرنے سے جنت کے حقدار بھی بن جاتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ آدمی صحیح طریقے سے حج کرے، شرط یہ ہے کہ آدمی کسی کو تکلیف نہ دے، شرط یہ ہے کہ وہ جو ہے حج کے امور کو سنت کے مطابق انجام دے، شرط یہ ہے کہ وہ حلال کمائی سے وہ حج کے امور کو انجام دے، اور اس طریقے سے جو ہے حج کے امور کو انجام دینے کے بعد بھی وہ تقوی والی زندگی گزارے۔ اللہ رب العالمین کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائیں، اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین ہم سب کو صاحب استطاعت بنائیں، اور جن حضرات کو ہم میں سے اللہ رب العالمین نے صاحب استطاعت بنایا ہیں ان کو اللہ رب العالمین جلد سے جلد حج کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ لہذا اللہ رب العالمین ہم سب کو اللہ رب العالمین جنت کا حقدار بنائیں،
اور اس طرح کے امور اور اس طرح کے نیک اعمال کرنے کی اللہ رب العالمین توفیق دے، جس سے اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے اور تمام گناہوں اور خطاؤں کو معاف کرتے ہوئے جنت الفردوس میں ہم سب کو اعلیٰ مقام نصیب فرمائیں۔ آمین۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔